خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی عاجل فرجہ ویسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله بله آقا آقا ما خوبیم، شما خوبی؟ خوبم. شب همه دوستان بخیر. شب شب شما بخیر آقا. بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم آمین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. بله دوستان خوش میگذرد؟ بله بله آقا زندگی خوش خوش میگذرد. می‌گذرد. سلامت باشید. در این هوای سرد زمستانی دوستان شما بیشتر وقتها چه کار میکنید؟ بیشتر وقتا ما بله بگید ما در این هوای سرد زمستانی در این هوای سرد زمستانی بیشتر وقت چای میخوریم و زیر پتو هستیم و استراحت میکنیم. بله متوجه خدا هستیم؟ خیامت رد میکنه. بله فریزه سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. آقا بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم. خیلی سرده؟ بله آقا خیلی زیاد سردیه. از صدای شما معلومه، صدای شما معلومه که زیاد سرده. بله خیلی خوب. چای بخورید. بله شما در این هوای سرد زمستانی بیشتر وقتا شما چه کار میکنی؟ من استراحت میکنم بیشتر بله وقت. من بیشتر وقتها استراحت میکنم. بله دیگه با از مادرم بله دیگه بگید انتقاد میشنوم. بله انتقادات مادرم را میشنوم. بله متوجه هستید دوستان؟ فریده چه کار میکنن؟ بله آقا من استراحت میکنم. سلام فریده حفیظ، خوب هستی شما؟ سلام آقا بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن، خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله آقا خوش میگذرد. شما چه کار میکنی؟ من درس مینویسم. خیلی خوب. شما در این هوای سرد زمستانی بیشتر وقت چه کار میکنی؟ آقا من بیشتر وقت استراحت میکنم. بله دیگه چون هوا خیلی سرده. بله چون هوا خیلی سرد. خیلی سرده. متوجه شدید؟ بله آقا. خیلی خوب دوستان، همه شما دوستان اینجا متوجه هستید یا نه؟ بله آقا. بله آقا. بله خب شما بفرمایید. آقای عرفان حیدر سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام، خوبم ممنون. و شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله من خوب هستم. خیلی خوب. شما چه کار میکردی؟ من استراحت میکردم. من استراحت میکردم. دوستان متوجه شدید؟ کسا سلام، خوب هستی شما؟ کسا بله سیدرا سلام آقا. و علیکم السلام، خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن، خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکردی؟ من چای میپزم. چه کار میکردی؟ شما قبل از کلاس چه کار میکردی؟ من قبل از کلاس شام میخوردم. غذا میخورم دیگه من بعد استمرار میخوردم اور بول رہا ہوں یہ مطلب دیگه من قبل از کلاس میں شام میخوردم. من قبل از کلاس دیکھیں میں نے کتنی بار کہا، اتنا تو بچپن میں بھی سکھاتے ہیں اور اتنا شعور بغیر سکھایا بھی آ جاتا ہے. کسی بھی چیز کا جواب جو ہوتا ہے وہ سوال کو غور سے سن لیجئے. آدھا جواب تو اس میں ہوتا ہے. سوال دیکھیں کون سے زمانے سے کر رہا ہے. چکار می کر دی تو اتنا تو آپ خود سوچیے کہ چکار می کر دی پوچھ رہے ہیں کیا کر رہی تھی. تو آپ یہ تھوڑی کریں گے میں کھانا کھا رہی ہوں. کیا کر رہی تھی؟ میں کھانا کھا رہی تھی. تو اتنا تو سوال میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. شما قبل از کلاس چکار می کر دی؟ من قبل از کلاس
شام میخوردم. دوستان متوجه شدید؟ به این جمله ها نگاه کنید دوستان. او آمد، او آمد. آمد. برف میبارد، برف میبارد. عید نوروز فرا رسید، عید نوروز فرا رسید. ریحانه و مادرش خوشحال شدند، ریحانه و مادرش خوشحال شدند. یہ آنے کی خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں. آنے کے بارے میں کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اس کے. یہاں برس رہا ہے، برسے گا یا برس رہا ہے، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ برف کے بارے میں. پہنچ گئی، فرارسید پہنچ گئی، کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ عید نوروز کے بارے میں. خوشحال شدن کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تو جملے میں جس چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے میں نے بتایا تھا. وعلیکم السلام آقا. خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما بفرمایید هوا چطوره؟ هوا خیلی خیلی سرد است. شما در این هوای زمستانی بیشتر وقت چی کار میکنی؟ هوای سرد زمستانی من در این هوای سرد ریل نگاه میکنم. بیشتر وقت زیر پتو هستم و استراحت میکنم. شما بفرمایید در جمله چیزی که درباره او خبر داده میشود، چیزی که درباره او خبر داده میشود به او چه میگویند؟ به او نهاد میگوید. بله در جمله چیزی که درباره آن چیزی یا شخصی که درباره آن خبر داده می شود به او نهاد میگویم. یعنی جملے میں وہ شخص یا وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، کوئی چیز بتائی جاتی ہے، اسے نہاد کہتے ہیں. یا کھانا کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ او کے بارے میں. برف کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ برف کے. فرارسید کے بارے میں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ آ گئی عید نوروز. خوشحال ہونے کے بارے میں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ ریحانہ. تو یہاں پر او، برف، عید نوروز، ریحانه و مادرش نهاد هستند دوستان. چی هستند؟ نهاد. تو نهاد جملے کا وہ پارٹ ہے، وہ حصہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. ولی چیه؟ آمد چیه؟ فعل احسن. فعل گذشته ساده. میبارد چیه؟ فعل. گذشته استمرار. میبارد مضارع باری. فرارسید متوجه هستید؟ این هم فعل است. آ گئی. خوشحال شدن این هم فعل است. بله؟ اجزای جمله parts of جمله بله parts of sentence. سب سے میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں، کم سے کم جملہ فارسی میں دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. کم سے کم دو چیزوں سے، اس سے کم سے تھوڑے بن جائے گا. کم سے کم ایک نہاد گزارے ہونی چاہیے. گزارے یعنی جس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے. کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ہم آج تک سیکھتے آ رہے تھے. سیکھتے آ رہے تھے. اجزائے جملے. کم سے کم جملے کا ہی کتنے پارٹ سے مل کے بنتا ہے؟ دو. نہاد فعل جسے گزارے جس کے بارے میں دو جملے کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. علامہ علی میوه خورد. علی میوه خورد. علی میوه خورد. درباره چی چیزی درباره چی خبر داده میشه؟ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ علی نہاد. ہاں کیا کیا آپ نے؟ کھانا. فعل.
بله چه چیزی خورد، چه چیزی را خورد، علی چه چیزی را خورد، میوه را خورد، میوه را خورد. جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے، کام جس کے اوپر واقع ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. مفعول. بھلے من نام، بھلے من میوه را خوردم. ایک ہے کھانے والا اور ایک ہے اس کا کام کھانا، اور ایک جو چیز پہ کھانا انجام پایا کیا ہے؟ فروٹ. بھلے ان راشی ہے را نشانے مفعول، نشانے کے مفعول مفعول کی علامت ہے یہ، مفعول کی فارسی میں علامت. علی میوه را خورد، علی میوه را خورد. علامت کا بولے علی نہاد، میوه کیا چیز کھائی؟ میوه. را علامت ہے، دیکھیے علامت مفعول کی علامت ہے یہ، لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ ذکر ہی ہو. میں کہوں من نام خوردم، من نام خوردم، تو آپ کہیں گے اس میں مفعول کی نشانی تو ہے نہیں. من نام را خوردم آسانی کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے بولتے بھی نہیں ہیں. علی میوه خورد کہہ سکتی ہیں آپ، علی میوه خورد. بلے تو اس کا مطلب یہ میوه خورد میں مفعول نہیں ہے، مفعول بھی ہے، مفعول بھی آپ نے ذکر نہیں کی ہے. بس من نام را خوردم، من کتاب را خواندم، بلے من درس را نوشتم، من انگشتر را پوشیدم، من شاکت را پوشیدم. اب ضروری تو نہیں ہے من شاکت پوشیدہ، من شاکت ایک میں میرا نام ہے پہننا، کیا چیز پہنی؟ یہ مفعول شاکت، شاکت را پوشیدہ. متوجہ شدید دوستان؟ بھلے الان نگاہ کنید تو دیکھیں دو پارٹ سے پڑھ گیا جملہ، سب سے کم جملہ دو چیزوں سے بنتا ہے. ابھی کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہاد فعل، ایک مفعول ہے، نشانہ یہ مفعول. الان نگاہ کنید، الان نگاہ کنید. فاطمه، نگاہ کنید دوستان. فاطمه بله فاطمه دیشب، فاطمه دیشب فاطمه دیشب سفره را سفره را پهن کرد. بس اگر نگاہ کنید فاطمه چیه؟ فاطمه چیه؟ نهاد نهاد چکار کرد فاطمه؟ سفره را پہن کرد. پهن کرد چه چیزی را پہن کرد. دیکھیں مفعول کی علامت ایک سوال کیا ہے؟ مفعول کی علامت یہ ہے کہ سوال اس کا ایسے ہوتا ہے، چھ چیزی را، چھ چیزی را، سفرے را، سفرے را پہن کر، چھ چیزی را، سفرے را، سفرے مفعول، را نشانے کے نشانه مفعول دیشب چیئے؟ دیشب، دیشب قید زمان، دیشب قید زمان، زمان کی قید لگانی. آپ ایسے کہتے ہیں فاطمے ماہ گزشتے بس سفرے را پہن کر، مثلا ماہ گزشتے، دیشب، شب میں، یہ سب کیا ہے؟ قید زمان. دیکھیے دو پارٹ سے پڑھا، اتنے پارٹ بنے اور اتنے بڑھ گئے. باقی ابھی اتنا ہی سکھایا ہے آپ کو، باقی آہستہ آہستہ آپ کتنی چیزیں لگا سکتے ہیں. فاطمے بلے دیشب قید زمان، سفرے را فاطمه پہن کر. متوجہ شدید دوستان؟ یہ اس درس میں یہی توضیح دی ہے، کس بارے میں؟ پارٹس آف سینٹینس، پارٹس آف سینٹینس. فارسی میں سب سے چھوٹا جملہ کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک نہاد، ایک گزارے. ایک نہاد، ایک فعل. او آمد، او آمد. جس کے بارے میں جملے میں خبر دی جاتی ہے، وہ پارٹ جس کی بارے میں جملے میں خبر دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نہاد. پہن کر فعل، یہ کیا ہے؟ فعل. فعل اس جملے میں قید زمان بھی آ سکتی ہے، مفعول بھی آ سکتا ہے، نشانہ مفعول بھی آ سکتا ہے. متوجہ شدید دوستان؟ ان پارٹس آف سینٹینس. متوجہ شدید دوستان؟ ہمیں یہ جملہ دوستان متوجہ شدید؟ اگر جو باقی پریپوزیشنز ہیں وہ بھی نشانه مفعول ہے، جیسے بر آتا ہے نہ را سے وہ اور اس کے ساتھ وہ اضافہ ہے، اسے بولتے ہیں حرف ربط، ربط دینے کے لیے آتے ہیں. دوستان ہمیں یہ شما متوجہ شدید یا نا؟ یاد شممی معنی آپ کو یاد رہے گا. نہاد فعل
قید زمان متوجہ شدید ازرابطول خہر متوجہ شدید زہرا وعلیکم السلام رئیس سحر شباہت زینب شازیہ متوجہ شدید سحر سحر مشکل انٹرنیٹ کے نہ داری داشتم آگا الان مشکل انٹرنیٹ داری بله آگا خب نگاه کنید دوستان ما چه میخوانیم امشب درس جدید درس پنجم چندم درس جدید درس پنجم یک روز فراموش نشدنی یک روز فراموش نشدنی ایک ناقابل فراموش دن درس پنجم درس پنجم یک روز فراموش نشدنی متوجه شدید فراموش نشدنی ببینید دوستان فراموش نشدنی فراموش نشدنی unforgettable بله فراموش نشدنی فراموش نشدنی یعنی فراموش نشدنی ناقابل فراموش بولا جاتا ہے نا احسان فراموش یعنی کہ احسان کو بھولنے والا یہاں احسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عید نوروز نیز سرانجام بخانی دوستان سرانجام حمید فرید شباب صدای شما نمیرسے آقای قلدی کردار فاطمہ نہیں میری تو آپ کو آ رہی ہے آپ لوگوں کی نہیں آ رہی ہے مجھے سرانجام در حالی کے مہم کافی بلے فراموش نشدنی یعنی ناقابل فراموش ناقابل فراموش یعنی unforgettable بلے ناقابل عید نوروز 21 مارچ کو تقریباً 21 مارچ کو ایرانیوں کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی نہیں ہے عید نوروز کے بارے میں کیا بولتے ہیں عید نوروز کے دن تو جو شمسی سال ہے وہ شروع ہوتا ہے شمسی سال جو ہوتا ہے ایرانیوں کی عید ہے عید نوروز روایات میں بھی نیز یعنی آلسو سرانجام آخرکار در حالی کے اس حال میں آلسو بھی ہم کا مطلب بھی ہوتا ہے بلے منام شام خرام شما نیز شام خورید غمگین غمگین یعنی غمگین اداس upset افسردہ مہم امپورٹنٹ ضروری کافی یعنی پورا پورا نوشتی دوستان بله آگا اولین روز دانشگاہی بلے اولین روزی کے من دانشگاہ رفتم یک روز فراموش نشدنی است یک برای ما یک روز فراموش نشدنی است بله شما بگید بله من وقتی به اولین روزی کے من دانشگاہ رفتم سب سے پہلا دن جس دن میں یونیورسٹی گیا برای من یک روز فراموش نشدنی است میرے لیے وہ unforgettable دن ہے بلے عید نوروز بلے متوجہ ہستی دوستان بله اول صاحب بلے بگید مطلب میگی شو اول فروردین
در ایران عید نوروز است. عید نوروز نوروز است. ایران عید نوروز است. نیز. در ایران عید نوروز. دوستان کتاب کار نوشتند. شما نیز کتاب کار نوشتید. دوستان کی تھوڑا فرق ہے لیکن نیز اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہے. نیز اور ہم میں تھوڑا سا میں کہوں گا من شام خوردن شما ہم بخوری نہ من شام خوردن دوستان ہم شام خورد میں کہوں لیکن میں کہوں گا من شام خوردن دوستان نیز شام خورد یا ایسے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ایسے کہیں من شام خوردن من شام خوردن شما نیز بخورید شما نیز بخورید بله سرانجام من بله من منتظر بگید من منتظر فصل زمستان بودم سرانجام فصل زمستان فرا رسید میں فصل زمستان سردی کے موسم کا ویٹ کر رہی تھی سرانجام فصل زمستان فرا رسید سرانجام وقت خوب فرا رسید در حالی کے بله من درس می خواندم در حالی که من گریه می کردم من درس بگید من فارسی می خواندم در حالی که من غمگین بودم بگید مثلا اب تھوڑا کر کے بڑھاتے رہیے جملے کو من زبان فارسی می خواندم در حالی که من غمگین بودم چون زبان فارسی خیلی مهمه من می خواستم زبان انگلیسی بھی خوانم ولی من پول کافی نداشتم زبان انگلیس می دانستم انگلیسی می میرے پاس پورے پیسے نہیں تھے پاک ہندوستان یک روزه فراموش نشدنی یک روزه فراموش نشدنی متوجه شدید نزده بخاری دوستان نزده ماجرا یتیم لازم تصمیم چہرے خاندان روز شماری کردن فرا رسیدن نزدے یعنی قریب نزدیک ماجرا قصہ داستان یتیم جس کے ماں باپ جس کے orphan ماں باپ یا کوئی ایک مر گیا ماں باپ میں سے کوئی ایک مر گیا یتیم وہ یتیم لازم ضروری تصمیم appreciate تصمیم
फैसला डिसीजन, तस्मीम यानी डिसीजन, चेहरे, चेहरा खानदान, खानदान खानदान यानी मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ मुस्कुराता हुआ या हंसता हुआ, खानदान उधर उतार खानदान रोज शुमारी करना, रोशमारी करो दिन गिनना दिन गिनना, दिन गिनना, फर्जदान, इसमें खाले खाले का सारे भागना शाजिए, शिकार भी कोई खाले खाले आ जाना, पीछे बोल रहे हैं वो पहुंच जाना, मुताबिक दोस्तान, बोलिए आप। भले आ जाना पहुंच जाना भले एक रोज भाई मिलाकर लिखा जाएगा परा रसीदन मिलाकर फरार रसीदन भले خب استاد امروز خیلی سرد هوا خیلی سرد بود من نزد استاد رفتم و گفتم من نمی بله استاد امروز تعطیل کنید بله امروز کلاس تعطیل کنید من نزد استاد رفتم و گفتم استاد امروز هوا خیلی سرد است تعطیل کنید بله کلاس تعطیل کنید بله بله من امروز ماجرای حضرت یوسف را خواندم من بله پیامبر ما در دوران کودکی یتیم شدند دوران کودکی بله من برای خریدن جاکت پول زیاد لازم دارم نه شما دوستان برید پیش مادرتان برید پیش پدر و مادرتان برید بروید و بگید مادرم من میخواهم بله بگید آرایشگاه بروم من پول لازم دارم بله من میخواهم بله مادر عزیزہ من آرایشگاه میروم من پول لازم دارم میری پیاری ممی میں پارلر جا رہی ہوں پیسوں کی ضرورت ہے بله تصمیم بله تصمیم بله متوجه شدید چاٹے ملیں گے بله 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 پیسے نہیں چاٹے ملیں گے بله دیگه نه چاٹے نہیں چاٹے تو برداشت ہو جاتی ہیں جو چیزیں ملتی ہیں نا بله اس کے بعد لعنت لعنت اس بیچارے آدمی کے جو ہے وہ شجرے کھنگالے جاتے ہیں اگر زیادہ ہی خطرناک ہیں تو متوجہ کیا پیدا کر کے میرے پلو باندھا تھا بل دیگه جاؤ متوجہ دوستان من امروز تصمیم گرفتم که فردا بازار بروم من یعنی میں نے آج ڈیسیژن لیا ہے فیصلہ کیا کروں بازار جاؤں من با چهره خندان پیش دوستانم میروم من یعنی مسکراتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے جاتا ہوں چہرے کو روح تو کہتے ہیں نا روح مومنہ روز شماری کردن یعنی دن گننا من برای عید روز شماری میکنم یعنی میں عید کے لیے دن گن رہی ہوں بالآخر عید فرار متوجہ شدید دوستان فرارتی یعنی پہنچ گئی عید فرارتی یعنی عید پہنچ گئی عید آ گئی متوجہ شدید دوستان نگاہ کنی بے دنبال بودن کبھی بھی آتا ہے تو بے دنبال ایسے آتا ہے
به دنبال چیزی بودن، به دنبال، اس میں بیچ میں کچھ بھی آ سکتا ہے. به دنبال پوشاک بودم، به دنبال کپ بودم، به دنبال جاکٹ بودم. کہتے ہیں نا میں مارکیٹ میں جا کے جیکٹ کی تلاش میں پھر رہا تھا، ڈھونڈ بلے رہا آقا. کسی چیز کے دنبال میں، یعنی اس دنبال کا معنی پیچھے کے ہیں، پیچھے. به دنبال چیزی بودن یعنی کسی چیز کے پیچھے ہونا. من به دنبال، من در بازار به دنبال شاکٹ بودم، میں مارکیٹ میں جیکٹ کی تلاش میں پھر رہا تھا. متوجہ ہستی؟ جاکٹ بودم. بله آقا. ناگهان، ناگهان متوجه شدم در یکی از مغازه‌ها خیلی شاکت وجود دارد. متوجه شدم یکی از من در بازار به دنبال یک شاکت خوب بودم، به دنبال یک شاکت خوب بودم. ناگهان من متوجه شدم که در یکی از مغازه شاکت خیلی زیاده است. مشکل داشتن، مشکل داشتن، مشکل داشتن. فکر کردن. فکر کردن. متوجه هستی دوستان؟ بله. صبر کردن، صبر کردن. صبر کردن. صبر کردن. تشویق کردن، تشویق کردن. تشویق کردن. شکر تشویق کردن، کردن. شکر شکر کردن. کردن. شکر کردن. شکر. بله. به دنبال چیز بودن کسی کی تلاش میں، کسی کی تلاش میں. بے دنبالے. متوجہ شدن یعنی متوجہ ہونا. متوجہ ہونا. مشکل داشتن، پرابلم رکھنا، پرابلم رکھنا. مشکل. پرابلم رکھنا. پریشانی ہونا یا رکھنا. فکر کردن، فکر کرنا. سوچنا، فکر کرنا. صبر کردن، صبر کرنا، ویٹ صبر کرنا. کرنا. ویٹ کرنے کا معنی کیا ہے؟ صبر کن یعنی ویٹ کرو. تشویق کردن اپریشیٹ کرنا. تشویق کردن یعنی اپریشیٹ کرنا. سراہنا کرنا، آفرین کہنا، بلے شاباشی دینا. بھلے. شاباشی دینا. ضروری نہیں اچھے الفاظ بولا، بہت اچھا کیا آپ نے. ارے واہ واہ. شکر کردن، شکر کرنا. شکر کرنا. ہاں صبر کردن کے آگے لکھ دیا آپ نے آفرین. بھلے صبر کردن کے آگے لکھ دیا. ہاں یہاں صحیح لگ رہا ہے، یہاں ایسا لگتا ہے، اس میں ویڈیو میں ایسا لگتا ہے، یہاں صحیح لگتا ہے. متوجہ ہے دوستان؟ بلے آقا. بھلے. نہ متوجہ نہ شدی؟ تشویق. پاک قرآن دوستان. کو نہیں. الان نگاہ کو دید، الان نگاہ کو دید دوستان. یک روز فراموش نشدنی، یک روز فراموش نشدنی. طاہر کاظمی، شفا بطول، شازیہ، شباہت زینب، سحر پاکیزے، زبانی سے، زہرا سوسن، آقای کلدیپ سنگھ، کسا زہرا، کردار فاطمی، آقای عرفان حیدر، حفیظ خانوم، فریض خانوم، فرحت دیبا خانوم، عذرا خاتون خواہر، عذرا بطول، اویس اوان آقا، آقای امن خان، آمان، عائشے، عباس زیدی. دوستان درس چندم، درس میں می آموزیم ہم سیکھیں گے. یک روز فراموش نشدنی متن، واجہہ اینا، نقطے، اجزاء جملے، پارٹس آف سینٹینس. یک روز فراموش نشدنی نگاہ کنیے. یک روز ایک دن فراموش نشدنی، ایک ناقابل فراموش دن. بله. خوب عایشه بخوانید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزهای پایانی زمستان بود. گزشتہ دنوں نہ سردی روزائے کی پایانی زمستان سردی کے گزشتہ آخری ایام تھے. سردی کے آخری ایام تھے. مردم برای جشن عید نوروز آماده می شدند. لوگ عید نوروز کے لیے آماده تھے، تیار تھے. آمانہ می شدن گزشتے استمراری آمادہ می شدن آمادہ ہو رہے تھے تیار ہو ہوتے تھے. رہے تھے. آمادہ وہ برائے یعنی سردیوں کے آخری کے دن چل رہے تھے، یعنی سردیوں کے آخری کے دن چل رہے تھے لوگ عید نوروز، کیونکہ سردیوں کے بعد ہی تو نوروز آتی ہے، نیا سال اس فن کے بعد. تو عید نوروز کے لیے ریڈی ہو رہے تھے. وہ برائے خریدنے لباس عید بے بازار می رفتن، اور عید کا لباس خریدنے کے لیے بازار جا رہے تھے. جا رہے تھے فاطمہ میرواں می رفتن جاتے تھے. بھلے توجہ کو نہیں متوجہ باشی دن جا گزشتے استمراری خاندی بھلے فاطمه نیز مانند بسیاری بسیاری از کودکان و نوجوانان نوجوانان فاطمہ بھی جیسے کہ نہ فاطمہ نیز فاطمہ بھی مانند بسیاری از کودکان و نوجوانان بہت سے بسیاری میں بہت سے بچوں اور جوانوں کی طرح برائے خریدنے لباس خریدنے کے لیے روز شماری می کرد روز شماری میں کر دن گن رہی تھی. شماری می کرد دن گن دیکھیے رہی تھی. دیکھیے ایسے کرتے ہیں روز شماری. بعض جو ہوتے ہیں اسکول کالج میں کیلنڈر پہ نشان لگانے بھائی اتنے دن رہ گئے، کاٹنا شروع. بھلے روز شماری میں کر. فاطمہ بھی بہت سے نوجوانوں اور بچوں کی طرح عید کے لباس خریدنے کے لیے سوٹ خریدنے کے لیے روز شماری میں کر دن گن رہی تھی. چون پوشیدن لباس های عید، کیونکہ عید کا کے کپڑے لباس پہننا رفتن بے خانے بزرگ طرح بڑوں اپنے کے گھر پہ جانا بڑوں کے گھر جانا و دیدار بستگان و دوستان فرینڈس اور رشتہ داروں سے ملاقات برایش بسیار لذت بخش بود. بہت زیادہ اس کے لیے بہت انجوائبل تھی. اس کے لیے بہت انجوائبل تھی. سحر ازنجا شما بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرانجام آن روز فراموش نشدنی آن روزے فراموش نشدنی فرا رسید. آخرکار وہ ایک دن نہ بھلانے والا آ پہنچا. وہ نہ بھلانے والا دن آ پہنچا، ناقابل فراموش دن آ پہنچا. فاطمہ ہمراہ خانوادیاش پہ بازار رہا. فاطمہ اپنی فیملی کے ساتھ بازار گئی. درش ہوگی یہ بازار بازار کی بھیڑ میں بازار با خوشحالی بے خوش بے دمالے کفش و لباس زیبا بود. خوبصورت کپڑے اور جوتوں کی تلاش میں تھی. خوشی کے ساتھ جوتے اور کپڑوں کی خوبصورت جوتے اور کپڑوں کی تلاش میں تھی کہ دوستانش ریحانے را دید. اس نے اپنی دوست ریحانہ کو دیکھا. ریحانے در حالی کی بسیار غمگین بود. بہت زیادہ سیڈ تھی. ریحانہ اس حالت میں کہ بہت سیڈ تھی. از کنارے فاطمہ میں نے پہلی بار کے ٹائم بھی کہا تھا، بار بار کہا کنار نہیں کنار، اردو نہیں ہے. از کنارے فاطمہ گزشت فاطمہ کے قریب سے گزری. فاطمہ بے طرفش رفت. فاطمہ اس کی طرف گئی. او را صدا زد اور اسے آواز دی. دوستانش برگشت. پھر دوبارہ دوستانش کیوں نون کا نون دکھائی دے رہا ہے اس میں. برگشت. اس کی دوست پلٹی. بابا لبخندی بے او سلام کرد اور مسکرا کر اسے سلام کیا. فاطمہ پس از سلام و احوال پرسی سوال کرد. فاطمہ نے سلام اور حال پوچھنے کے بعد سوال کیا، چرا نہ رہا تھی، کیوں سیڈ ہو؟ ریحانہ گفت. ریحانہ نے کہا، چیزیں مہمی نیست. مہمی ابھی لکھوا ہے مہم. چیزیں مہمی نیست، نتھنگ امپورٹنٹ. کوئی اہم ضروری امپورٹنٹ نہیں ہے. متوجہ شدید دوستان. دیکھیے میرے پڑھانے سے پہلے ایک نہیں بھیجا. اب آپ کو ہر متن خالی کم سے کم متن پڑھ کے بھیج دیں
اور جیسا بھی ہو سکے پہلے بھیج دیں ہر درس کا، تاکہ پتہ تو لگے کہ آپ کتنا پڑھ پا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب میں پڑھا دوں تو اپنی کمیاں ملانا، پھر دوبارہ بھیجنا، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے، میرا کوئی 5 سے 7 منٹ آپ کے جائیں گے نہیں۔ خب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہائے پایانی زمستان بود، سردیوں کے آخری ایام تھے، مردم برائے جشن عید نوروز، لوگ عید نوروز کے جشن کے لیے آمادے می شدن، ریڈی ہو رہے تھے، وہ برائے خریدن لباس عید، اور عید کے کپڑے خریدنے کے لیے بے بازار می رفتن، بازار جا رہے تھے۔ دوستان یاد رکھیے گا جو فعل سے ریلیٹڈ آپ پڑھ چکے ہیں وہ دیکھیے کہیں وہی تو فعل نہیں ہے اس میں، اور ہے فعل کو دیکھ کے اسی اعتبار سے ٹرانسلیٹ کیا کیجئے، اندازے سے نہیں۔ اندازے سے ہو سکتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں بات وہی ہے، لیکن جو لفظ ہے اس لفظ کے میننگ وہ نہیں ہے۔ فاطمہ نیز، فاطمہ بھی، مانند بسیاری اسکود کانو نوجوانان، فاطمہ بھی بہت سے نوجوانوں اور بچوں کی مانند یعنی طرح برائے خریدن لباس خریدنے کے لیے روز شماری میں کر دن گن رہی تھی۔ چون پوشیدن لباس ہے عید، اس لیے کہ عید کے کپڑے پہننا، رفتن بے خانے بزرگ طرح، بڑوں کے گھروں پر جانا، و دیدار وستگان و دوستان، فرینڈز اور رشتہ داروں سے ملاقات، برایش بسیار لذت بخش بود، اس کے لیے بہت انجوائبل تھی، انٹرسٹنگ تھی۔ سر انجام آخرکار آن روز فراموش ند شدنی فرا رسید، آخرکار وہ ناقابل فراموش دن آ گیا۔ فاطمہ ہمراہ خانوادہ اش، فاطمہ اپنی فیملی کے ساتھ بے بازار رفت، بازار گئی۔ دوستان ہمیں انجا متوجہ کی خواب کا نیس کی، بلے وہ کہہ رہی بلے نہ خواب نیس نیم بھیگی نہ خواب نیس نیم۔ دس گزریے بازار کی بھیڑ میں، با خوشحالی خوشی خوشی، بے دنبالے کفش و لباس زیبا بود، خوبصورت کپڑوں اور جوتوں کی تلاش میں تھی کہ دوستش ریحان ردید کے اپنی فرینڈ ریحانہ کو دیکھا۔ ریحانے در حالی کے بسیار غمگین بود، ریحانہ اس حالت میں کہ بہت اپسیٹ تھی، غمگین تھی۔ از کنار فاطمہ گزشت، فاطمہ کے نزدیک سے گزری، فاطمہ بے طرف اشرف، فاطمہ اس کی طرف گئی، وہ اورا صدا زد اور اس کو آواز دی، دوستش برگشت، اس کی فرینڈ پلٹی، و بالا خندی بے او سلام کرد اور مسکراتے ہوئے اس کو سلام کی۔ فاطمہ پس از سلام و احوال پرسی، فاطمہ نے خیر خیریت اور سلام کے بعد سوال کیا، چرا نہ رہا تھی، کیوں اپسیٹ ہو؟ ریحانہ نے کہا چیزیں مہمی نیست، نتھنگ امپورٹنٹ، یعنی کوئی اہم چیز نہیں۔ متوجہ شد، فاطمہ متوجہ شد، فاطمہ متوجہ ہوئی کہ دوستش مشکلی دارد، کہ اس کی فرینڈ کچھ پرابلم رکھتی ہے۔ دوبارہ پرسید، اس نے دوبارہ پوچھا، ریحانہ جان چرا نہ رہا تھی، کیوں اپسیٹ ہو؟ او گفت، اس نے کہا مادرم مریض ہے، میری ممی بیمار ہیں، وہ در بیمارستان بستریت اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، برائے خرید داروہایش بے داروخانے رفتم، ان کی دوا خریدنے کے لیے بے داروخانے رفتم، بھلے میڈیکل اسٹور گئی، لیکن دوائیاں بہت مہنگی تھیں، وہ من پھولے کافی نہ داشتہ، اور میں پورے پیسے نہیں رکھتی تھی۔ فاطمہ کمی فکر کر، فاطمہ نے تھوڑا سوچا، سپس گفت، اس کے بعد کہا لطفاً کمی سب کن، برائے مہربانی تھوڑا ویٹ کرو، من الان برمی کردم، میں ابھی پلٹ کے آتی ہوں۔ او بلا فاصلے، یعنی وہ فوراً نزد پدر و مادرش برگشت، وہ فوراً اپنی ممی پاپا کے پاس پلٹی، وہ ماجرائے ریحانہ را، اور ریحانہ کا قصہ برائے آنہا توضیحات ان کو بیان کیا، ریحانہ کی ڈیٹیل اس کو بیان کی۔ او بیانہ گفت، اس نے یعنی فاطمہ نے ان سے کہا ماں باپ سے، دوستم ریحانہ یتیم ہے، میری فرینڈ ریحانہ یتیم ہے، پدرش پارسال در یک تصادف از دنیا رفت، اس کے پاپا پچھلے سال ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے۔ بے نظر من، میری نگاہ میں، کمک بے او، اس کی مدد کرنا، از خرید لباس عید لازم تر است، عید کے کپڑے خریدنے سے زیادہ ضروری ہے۔ پدر و مادر از تصمیم فاطمہ خوشحال شدن، ممی پاپا فاطمہ کے ڈیسیزن سے خوش ہوئے، وہ پورا تشویق کرتا اور اس کی شوق دلایا، رغبت دلائی، اسے شاباش کہا، سپس مقداری بہت اپریشیٹ کیا، سپس مقداری از پول خرید لباس راہ فاطمہ دادن، اس کے بعد بھلے تھوڑے مقداری از پول خرید لباس کپڑوں کے خریدنے کے پیسوں میں سے کچھ فاطمہ کو دیے۔ او با خوشحالی نزد دوستش ریحانہ برگشت، وہ خوشحالی کے ساتھ
اپنی فرینڈ ریحانہ کے پاس پلٹی، پول رب ادار، پیسے اس کو دیے، وہ برائے سلامتی مادرش، اس کی ممی کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے دعا کی۔ ریحانے با چہرے ای خاندان، ریحانہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ عزو تشکر و خدا حافظی کر، اس کا شکریہ خدا حافظی۔ فاطمہ و مادرش، فاطمہ اور اس کی ممی، فردائے آنروز، اس دن کے اگلے دن، چند عدد کمپوت، چند عدد یعنی کچھ ریڈی فوڈ، کچھ ریڈی فروٹ باکس کمپوٹ، وہ مقداری میوے اور کچھ فروٹ خریدے، وہ برائے عیادت بے بیمارستان رفتن، اور عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے۔ آنا ریحانے حال مادرشہ پرسیدن، انہوں نے ریحانہ سے اس کی ممی کا حالت پوچھی، او گفت، اس نے کہا بے لطف خدا کے کرم سے، پس از استفادہ کردن داروہا، دوائیاں یوز کر کے عمل کرنے کے بعد حالش بہتر رہا، خدا کے کرم سے اس کا حالت دوا کھانے کے بعد بہتر ہے۔ فاطمہ باشنیدہ نے یہ خبر، فاطمہ نے یہ خبر سن کر از تصمیم دیروز خود، اپنی کل والے فیصلے ڈیسیزن پر بسیار خوشحال شد، بہت خوش ہوئی، کل جو اس نے ڈیسیزن لیا تھا اسے پیسے دینے کا، وہ خدا را شکر کرد اور خدا کا شکریہ۔ در عید نوروز چه چیزهایی برای فاطمه لذت بخش بود؟ خریدن لباس های عید و رفتن به خانه بزرگترها و دیدار دوستان و خواستگارانش بسیار لذت بخش بود۔ سبب ناراحتی ریحانه چه بود؟ مادر ریحانه بیمار فاطمه برای کمک به دوستش ریحانه چه تصمیمی گرفت؟ فاطمه برای کمک به دوستش ریحانه تصمیم گرفت که بله پول خرید لباس را به او بدهد. فاطمه و مادرش پردای آن روز شکار کردند. فاطمه و مادرش پردای آن روز چند عدد کمپوت و مقداری میوه خریدند و برای عیادت مادرش رفتند. متوجه شدید دوستان یا نه؟ خیلی خوب. الان نگاه کنید، این بود جشن. مخالف جشن چیست؟ عزا. مخالف جشن عزا. مخالف سرانجام آخرکار سرآغاز در ابتدا. مخالف غمگین خوشحال شاد. مهم مخالف مهم بی اهمیت. مخالف شکر کردن ناشکری کردن. فراموش کردن بے یاد آوردن. بہت سے لوگوں کے لیے آپ کے لیے نیا مصدر ہے، بہت سے لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے نیا مصدر ہے، اس نے یاد کر لیجیے۔ فراموش کردن یعنی بھلا دینا، بے یاد آوردن یاد میں لانا یعنی یاد آنا۔ تشویق کردن، مخالف تشویق کردن تنبیہ کردن، مخالف خندان گریان، دوستان نہاد و فعل۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگہدار شما۔ خدا